ایک انہوں نے کہا کہ عورت پر سسرال میں کس کس کا حق ہوتا ہے، مثلا دیور جیٹھ وغیرہ ظلم کریں تو؟ دیکھیں، آپ نے ظلم اور حق کو ملا دیا۔ ایک تو اگر فرض کر لیں کہ شوہر کا حق ہے تو کیا اس کو ظلم کرنے کی اجازت ہوگی؟ ظلم کرنا تو کسی کا بھی حق نہیں ہوتا، نہ شوہر کا ہوتا ہے، نہ ماں باپ کا ہوتا ہے، کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ ظلم تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ پہلی بات تو یہ ظلم اور حق کو علیحدہ علیحدہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت پر، یعنی گھر کے اندر جب سسرال میں عورت پہنچتی ہے، اس کے صرف شوہر کا حق ہے، صرف شوہر کا۔ ساس، سسر، نندیں، دیور، جیٹھ، کسی کا براہ راست اس پر کوئی حق نہیں ہوتا۔ بہو پر اپنے ساس کی خدمت کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنے ماں سمجھتے ہوئے ان کی خدمت کرے تو ایک عام مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ کو ثواب ملے گا۔ وہ تو پھر شوہر کی والدہ ہیں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اپنے سسر کی خدمت کریں، یہ سعادت کی بات ہے۔ یا عورت کے ذہن میں ہو، چلو میں ماں باپ کی ان کی خدمت کرتی ہوں، ساس سسر کی، تو میرا شوہر کا دل خوش ہوگا۔ یہ خوش ہوگا تو اس کی خوشی کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مجھے حاصل ہوگی، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ جو ہم نے اپنے پاس سے بنا لیا کہ جی دیور کا بھی حق ہے، جیٹھ کا حق ہے، اور وہ اگر آپ ان کے مطالبے کے مطابق حق پورا نہ کریں تو پھر ظلم ہوگا، یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے پہلے حق کی تعریف پوچھی جائے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ حق ہی نہیں پتہ ہوگا کہ حق کہتے کس کو ہیں، کیونکہ ہمارا تو بڑا تجربہ ہے نا، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے۔ بھئی حق کیا کسے کہتے ہیں، پہلے یہ تو سمجھا دو۔ یہ تو معلوم نہیں لیکن میرا حق ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آپ کو یہ تو پتہ ہی نہیں کہ حق کی تعریف کیا ہے، اور پھر یہ میرا حق ہے۔ تو یہ کسی کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ اس طرح دیور جیٹ آپ پر ظلم کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ پر چیخنا، آپ پر چلانا، آپ کو آرڈر کرنا، اپنی چائے بنوانا، کپڑے دھلوانا، یہ شاید ان کا حق ہے، تو یہ حق نہیں ہے، یہ اب اس کو کہیں گے ظلم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح کے جو خاندان ہیں انہیں شرم کرنی چاہیے اور دین سیکھنا چاہیے تاکہ آپ کسی کی بچی پہ ظلم کے مرتکب نہ ہوں۔ ایک آخر میں اس میں مشوراتاً میں یہ بات عرض کرتا ہوں، بچی نے پوچھا کہ کیا یہ کس کس کا حق ہے کس کا نہیں۔ میں اکثر یہ سمجھاتا ہوں بات، یہ بچی پہ کوئی طنز نہیں ہے لیکن میں اکثر بات سمجھاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں، لیکن انشاءاللہ پہلے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں بس یہ گزارش کر رہا تھا، کوئی بھی برا محسوس نہ کرے، کہ ہمیں یہ حق کی طلب اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ہم پر ظلم ہو رہا ہو یا ہمیں اپنا کوئی فائدہ منقطع ہوتا نظر آ رہا ہو، ویسے ہم دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہماری بہن کو یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ بتائیں کہ مجھ پر کس کس کا حق ہے تاکہ میں اس کو ادا کروں، شوہر کا کتنا حق ہے، فلاں کا کتنا حق ہے۔ تو یہ کوئی ناراض نہ ہو، میں نے اسی لیے پہلے معذرت کر لی ہے کہ بیوی اسی وقت ہمیں میسج کرے گی کہ جب شوہر کی طرف سے اسے کوئی تکلیف پہنچے گی، اس سے پہلے یہ نہیں پوچھے گی کہ میں کسی حق میں کوتاہی کی مرتکبہ تو نہیں ہو رہی۔ شوہر پیار کر رہا ہے، پکنک پہ لے کے جاتا ہے، زیور کے سیٹ بنا کر دے رہا ہے، گھر میں سب ہنسی خوشی ہیں، کبھی دین سیکھنے کا ہمیں بالکل خیال تک نہیں آئے گا۔ شوہر کا موڈ آف ہو جائے گا، شوہر ضرورتیں پوری نہیں کرے گا، پھر ہم فوراً معلوم کریں گے کہ یہ بتائیں کہ میرا کیا حق ہے، شوہر میرا حق ادا نہیں کر رہا۔ اس وقت آپ کو کویسچن کرنا کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جب ہم خوشی کے موقع پر ہوں، جب اولاد فرما برداری کر رہی ہو، ہمیں بظاہر کوئی تکلیف نہ پہنچا رہی ہو، جب بیوی بالکل فرما برداری کر رہی ہو، اس وقت بھی پوچھ لیں کہ کوئی ایسا تو نہیں کہ میں حق میں کوتاہی کر رہا ہوں، بظاہر ہمارا ماحول بہت اچھا ہے لیکن ہو سکتا ہے ہم غلطی کر رہے ہوں اور مسلسل گناہ گار ہو رہے ہوں۔ اس لیے دین سیکھنا صرف اس وقت ضروری نہیں ہے، نہ دین سیکھنے کا فقط اس وقت ذہن بنائیں جب اپنے مفادات پہ ضرب لگ رہی ہو، جب کوئی پریشانی محسوس ہو رہی ہو، بلکہ دین فی نفسی ہی سیکھنے والی چیز ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، آپ کے نبی نے فرمایا کہ علم کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ جب تمہیں ضرورت ہو تب فرض ہے، مطلقاً فرض ہے۔ ایک دین کا حصہ ایسا ہے کہ جسے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کو سیکھنا ہوگا۔ ہمارے کتنے بھائی بہن ایسے ہیں جو طلاق کے مسئلے سیکھیں گے نہیں، لیکن جب طلاقیں ہو جائیں گی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم سے کویسچن کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کر دیا، میں تو غصے میں تھا، میری تو بالکل نیت ہی نہیں تھی، میں تو خالی دھمکانا چاہتا تھا۔ تو بھائی پہلے آپ یہ سیکھ لیتے نا کہ دھمکانے کے وقت 3 طلاقیں دینا شرعاً جائز ہے کہ نہیں، غصے میں طلاق دی تو طلاق نہیں ہوتی، محبت اور پیار میں دیں گے تو طلاق ہو جائے گی، چیزیں سیکھ لیتے پہلے، لیکن سیکھتے نہیں ہیں۔ جب ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے اور ہم غلط قدم اٹھا چکتے ہیں یا ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہوتا، ہمارے مفادات پہ ضرب ہوتی ہے، پھر ہم دین سیکھنے کی طرف آتے ہیں۔ یہ طریقہ کامل مومن کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں کہ اپنا دین سیکھیے، یہ آپ کے حق میں بہت ہی فائدہ مند رہے گا۔